ہے۔ علی کے در کو باب شفاعت کہتے ہیں اور علی کی راہ کو راہ نجات کہتے ہیں۔ علی کی راہ کو راہ نجات کہتے ہیں اور علی کے چاہنے والا مر کر بھی نہیں مرتا۔ علی کے چاہنے والا مر کر بھی نہیں مرتا، کیونکہ علی کے عشق کو آب حیات کہتے ہیں۔ کیونکہ علی کے عشق کو آب حیات کہتے ہیں۔ اور دوسرے انداز میں دیکھیے کہ ستم کو لاکھ ستم کر کے کچھ ملا بھی نہیں، ستم کو لاکھ ستم کر کے کچھ ملا بھی نہیں، جھکانا چاہا تھا جو سر وہ جھکا بھی نہیں، جھکانا چاہا تھا جو سر وہ جھکا بھی نہیں، جگر کو تھام کے فوز یزید رونے لگی، جگر کو تھام کے فوز یزید رونے لگی، کمال یہ ہے کہ اصغر نے کچھ کہا بھی نہیں، کمال یہ ہے کہ علی اصغر نے کچھ کہا بھی نہیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ ایک ذرا سا حضرات، کل آپ نے سماعت فرمایا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ علی باب العلم ہے، علی بسم اللہ کے بے کا نقطہ ہے نا؟ علی بے کا نقطہ ہے، وہ نقطہ نہیں تو بے نہیں، بے نہیں تو بسم اللہ نہیں، اور بسم اللہ شریف نہیں تو سورہ فاتحہ نہیں، اور سورہ فاتحہ نہیں تو پورا قرآن نہیں۔ پھیلا دو تو پورا قرآن اور سمیٹتے چلے جاؤ تو بے کا نقطہ، نقطے سے شروع ہوا والناس تک، ہے نا؟ ایک طرف تو آقا فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، باب العلم ہے، اور ساتھ میں دوسری طرف علی کہتے ہیں کہ اس باب کو، اس دروازے کو، باب یعنی دروازہ، دروازے کو کیسے سمجھو گے؟ فرماتے ہیں میں تو نقطہ ہوں، بے کا نقطہ ہوں، لیکن میں کسی اور کا نقطہ بنایا ہوا نہیں ہوں، رب کا بنایا ہوا نقطہ ہوں۔ کیونکہ بنانے والے کی شان ہوتی ہے نا بھائی، کہ بنانے والا کون ہے، بننے والا بعد میں بنانے والا کون ہے۔ علی کو بے کا نقطہ بنایا رب ذوالجلال نے، اور باب العلم بنایا مصطفیٰ نے، رسول اللہ نے صلی اللہ تعالی وسلم۔ کیا شان ہے، رب نے بنایا ہے۔ رب نے جب بنایا ہے تو کوئی کیا سمجھ سکتا ہے کہ اس نقطے میں کیا طاقت ہے، اس نقطے میں کیا قدرت ہے، اس نقطے میں کیا علم ہے، اس نقطے میں کیا راز ہے، کہ دکھنے میں نقطہ ہے، اس میں کئی سمندر ہے۔ ساری بسم اللہ، سارا قرآن، ساری سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ آل عمران، ساری کی ساری سورتیں، ساری آیتیں اسی میں ہیں، اسی علی میں ہیں۔ 6666 آیتیں اسی میں، 570 رکوع اسی میں، 30 پارے اسی میں، ہر آیت اسی میں، ہر نقطہ اسی میں، ہر صورت اسی میں، راز بھی اسی میں ہے۔ رب کا بنایا ہوا ہی ہے، یہ علم ہے، یہ قرآن ہے، یہ نقطہ ہے، یہ علی ہے۔ میں نقطہ ہوں قرآن کے بسم اللہ کی بے کا۔ ادھر حضرت علی یہ ہے اور ادھر سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات
سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ راقعہ ساجدہ ماں خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے بارے میں آقا کہتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ادھر علی نقطہ، ادھر مصطفیٰ کا ٹکڑا، ادھر جو ہے نقطہ اور ادھر مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا، مصطفیٰ کے علم کا ٹکڑا، مصطفیٰ کی رسالت کا فیض لیے ہوئے ٹکڑا، مصطفیٰ کے علم کا، مصطفیٰ کے عمل کا، مصطفیٰ کے کردار کا، مصطفیٰ کے اخلاق کا پورا آئینہ دار ٹکڑا۔ پھر لکڑے کا ٹکڑا لکڑا ہی ہوتا ہے، پتھر کا ٹکڑا پتھر، سننے کا ٹکڑا سننا ہے نا، ٹکڑا وہی ہوتا ہے، اس کے ٹکڑے کرتے چلے جاؤ، چیز تو وہی ہے، اسی کا ٹکڑا ہے، جسم کا ٹکڑا، جسم جگر کا ٹکڑا، میری فاطمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ آقا فرماتے ہیں قرۃ عینی، فاطمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ کی مکمل سیرت کا ٹکڑا، صورت کا ٹکڑا۔ اسی لیے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا کا چلنا، بولنا، بیٹھنا، کھانا تناول کرنا انداز ہو بہو مصطفیٰ کی طرح تھا، بالکل حضور کی طرح۔ کہ ہمیں حضور کو دیکھنا ہوتا تو ہم سیدہ کو دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کا انداز، ان کے آداب، مکمل آئینہ، مکمل سیرت۔ کیونکہ حضور نے بھی فرمایا تھا، اور خود حضور ہی کی شہزادی ہے، باپ کا اثر تو بیٹوں میں بیٹیوں میں آتا ہی ہے، اور پھر یہ تو حضور ہے۔ اب پھر دوسری بات کہ محبت بھی ایسی دونوں میں، حضور فاطمہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، فاطمہ حضور سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ اور آپ جانتے جب انسان محبت کرتا ہے تو اس کا ہو بہو ہو جاتا ہے، اس میں فنا ہو جاتا ہے مکمل۔ کتنی محبت آقا کو، کہیں جاتے تو فاطمہ کو دیکھ کر جاتے، آتے تو سب سے پہلے فاطمہ کو ملتے، اتنی محبت آقا کو۔ فاطمہ آتی تو اپنے مقام پر بیٹھاتے، اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے، اتنی محبت۔ اور خود سیدہ فاطمہ زہرا کو حضور سے بے پناہ محبت، اتنی محبت کہ جب آخری وقت تھا حضور کا، کان میں کچھ کہا تو فاطمہ غمگین ہو گئی، پھر آقا نے کچھ کہا تو خوش ہو گئی۔ راز بعد میں ظاہر ہوا، ماں عائشہ صدیقہ ہی نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ کیا بات تھی کہ آقا نے وصال ظاہری سے پہلے آپ کے کان میں کچھ کہا تو آپ بڑی غمگین ہو گئی، اور بعد میں کچھ کہا تو بڑی خوش ہو گئی۔ کا راز یہ ہے کہ آقا نے مجھ سے فرمایا کہ فاطمہ اب میرے رحلت کا جانے کا وقت ہو گیا دنیا سے، اس لیے میں بڑی غمگین ہو گئی کہ آقا چلے جائیں گے، مولا چلے جائیں گے، داتا چلے جائیں گے، والد محترم چلے جائیں گے تو سنا سنا ہو جائے گا، فاطمہ سنی ہو جائے گی۔ لیکن جیسے ہی میرا غم دیکھا اور میری محبت، آپس کی دونوں کی محبت، فوراً کان میں پھر کہا فکر نہ کرو سب سے پہلے تم ہی مجھے ملنے والے ہو، یعنی فوراً کچھ ہی مہینوں کے بعد تمہارا یعنی وصال ہوگا اور تم میرے پاس آ جاؤ گے۔ تو میں خوش ہو گئی، میرے ابا حضور کے پاس، کتنی محبت۔ جب شادی ہوئی اور فاطمہ رخصتی ہو گئی تو کچھ ہی دوری پر آپ کا مکان تھا مولا، مگر آقا کو گوارا نہیں ہوا۔ کہا کتنا اچھا ہوتا کہ میری بیٹی فاطمہ میرے پڑوس میں آ جاتی، کوئی اتنا ہی دور تھا، کوئی زیادہ دور نہیں، مگر یہ محبت ہے۔ اور جب انسان محبت کرتا ہے تو اس کی پوری ادا اس میں آ جاتی ہے۔ تو فاطمہ میں مکمل پرتو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت مصطفیٰ، اور آقا خود فرماتے ہیں کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آپ نے دیکھ لیا چند ہی باتوں میں کہ سیدہ فاطمہ کون ہے، مکمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ہر چیز لیے ہوئے، محبت بے پناہ دونوں میں، بے پناہ محبت۔ اور پھر ادھر جگر کا ٹکڑا، ادھر وہ نقطہ علی، وہ علم کا ٹکڑا، وہ خدا کے گھر کا کی دین عطا، یہ مصطفیٰ کے گھر کی دین عطا۔ سبحان اللہ۔
آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکان سے باہر تشریف لائے، بے انتہا خوش تھے۔ حضرت عبد الرحمن یا کوئی صحابی تھے غفاری رضی اللہ تعالیٰ، عبد الرحمن رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے خوش ہیں، کیا بات ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کا اللہ تعالیٰ نے علی سے نکاح طے کر دیا ہے، اس لیے میں بڑا خوش ہوں۔ سبحان اللہ، جس کا نکاح خدا طے کرے، مصطفیٰ جس سے راضی ہو، دونوں ٹکڑے دونوں فیض جب مل جائے، علی و فاطمہ ملاقات ہو گئی، نکاح ہوا، سبحان اللہ، کیا شان ہے ماں فاطمہ زہرا کی، کیا شان ہے باپ علی مرتضیٰ کی، اللہ غنی۔ سیدہ فاطمہ زہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ شان ہیں پیارے، جیسا کہ سنا آپ نے، چکی پیستے ہیں فرشتے، آپ کو آنکھ لگ جاتی ہے، قرآن کی تلاوت ہمیشہ جاری و ساری ہے، جاری و ساری، کیا محبت، کیا انتہا، کیا ان کا مقام مرتبہ۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب گھر تشریف لائے تو بڑے غمگین تھے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سمجھ گئی کہ میرے شوہر جو ہے بڑے غمگین ہیں، اداس ہے، ایسی کیا بات ہے؟ لہٰذا پوچھا کہ بتائیے گا کیا بات ہے کہ آپ اتنے مغموم ہوں؟ کہا بات یہ ہے کہ آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دی تھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، ساتھ میں صحابہ تھے اور میں بھی، تو کیا شان سے دعوت دی، اتنی عظیم ترین شان سے بہترین کھانا بنوایا، اور ساتھ میں یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور اپنے مکان سے اپنے حجرے سے نکلے عثمان غنی کے مکان تک، تو حضرت عثمان غنی نے ایک ایک قدم گنا، اور جتنے قدم ہوئے آنے جانے میں جو بھی راستے میں، اتنے غلام آزاد کر دیے۔ اس کی رقم دے کر کے غلاموں کو آزاد کیا جاتا تھا، بھاری رقم دے کر، تو جتنے قدم ہوئے آقا کو اپنے دولت قدے سے عثمان غنی کے مکان تک، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے غلام آزاد کر دیے۔ بڑا ثواب تھا، بڑی نیکی تھی، اس کے لیے بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی تھی، حضرت عثمان غنی نے ادا کی۔ کہاں ایسی دعوت دی ہے، کھانا بھی حضور کو دعوت دی، کھانا بھی اچھا بنوایا، اور جو ہے بہترین، اور صحابہ بھی ساتھ میں تھے، اور پھر یہ کہ مطلب کہ غلاموں کو آزاد کیا۔ کاش کہ اپنے پاس بھی ہوتا ظاہر میں ایک خیال، تو ہم بھی ایسی دعوت کرتے۔ علی کو خیال آیا کہ میں بھی ایسی دعوت کرتا، غلاموں کو آزاد کرتا، اور یہ آقا میرے گھر بھی اس طرح۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا علی جاؤ حضور کو دعوت دے آؤ۔ فاطمہ گھر میں کچھ ہے نہیں اور تم کہتے ہو دعوت دے آؤ، کہاں تم دعوت دے آؤ؟ اب جب سوچ ہی لیا ہے تو پھر کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، محبتوں کا عالم تھا پیارے۔ ظاہری اعتبار سے انہوں نے فقیری اختیار کی تھی، فقر، ورنہ وہ تو غنی تھے، بڑے غنی تھے، مگر ظاہری اعتبار سے تو نہ مصطفیٰ کے گھر میں نہ علی کے گھر میں فقر فاقہ کا معاملہ۔ ویسے آپ تاریخ اٹھائیں گے تو حضور کی تجارت کا معاملہ بہت وسیع تھا، مگر جتنا آتا امت کے لیے لٹا دیتے ہیں، دین کے لیے صرف کرتے، گھر میں فاقہ کسی۔ خواجہ خواجگان کا بھی یہی ماحول، جو آتا امت کے، اور گھر میں فاقہ کسی، تو ان کا ماحول ہی یہ تھا، جو آتا دے دیتے سائل کو، امت کو، ان کو، دین کو، اور گھر میں چل رہا ہے، کبھی فاقہ ہو رہا ہے، کبھی مل رہا ہے، کبھی نہیں مل رہا ہے، شکر کرتے، صبر کرتے۔ یہی حضرت علی کا ماحول ہے گھر کا ظاہری اعتبار سے۔ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا نہیں تم جاؤ جاؤ، کہا ٹھیک ہے۔ علی جانتے تھے کہ میری جو اہلیہ بیوی ہے فاطمہ زہرا ہے، جہاں میں باب العلم ہوں یہ بھی مصطفیٰ کا ٹکڑا ہے، شہزادی رسول ہے۔ چلیے گئے حضرت علی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے یہاں ہمارے دولت قدے غریب کھانے پہ آپ کی دعوت ہے، جب چاہو
کہا یہ وقت ہے، ٹھیک ہے. کہا اور کہا جو بھی صحابہ ہے، ابو بکر کو لے لیجئے، عمر کو لے لیجئے، عثمان کو لے لیجئے، خبیب کو لے لیجئے، فلاں کو لے لیجئے، سلمان کو لے لیجئے. کہا ٹھیک ہے. دعوت قبول ہو گئی. وقت مقرر پر آقا تشریف لے آئے صحابہ کے ساتھ. علی مرتضیٰ بلا کے لائے ساتھ میں. گھر تو بظاہر چھوٹا تھا، بہرحال سب بیٹھے. ادھر پردے میں دیوار کے پیچھے مصلی لگا کر بچھا کر فاطمہ زہرا سجدے میں چلی گئی. بار الہا تیرے حبیب کو بلا لیا ہے، دعوت دے دی ہے، اور تو جانتا ہے فاطمہ کے یہاں کوئی انتظام نہیں ہے، کوئی انتظام نہیں ہے. دعوت دے دی. ایک چاہت تھی علی کی، اور اسی کے پیچھے میری چاہت تھی کہ نبی کو اس طرح بلایا جائے دعوت میں اور اس طریقے سے ادا کیا جائے. لیکن ہے کچھ نہیں. لاج رکھنا تیرے ہاتھ میں ہے، اب تیرے ہاتھ میں ہے. واللہ العظیم ہانڈی چڑھائی، رکھی ہوئی تھی، برتن رکھا ہوا ہے اس کے اوپر، بند ہے. سجدے سے سر اٹھایا، آئی، سبحان اللہ کیا تھا. برتن ہٹایا تو سبحان اللہ خوشبودار کھانا ہے. کچھ نہیں تھا، آتا گیا کھانا. اتنی سی آندھی بظاہر اتنی رہی ہوگی، نکال کر دے رہی علی کو، علی نبی کو دے رہے، نبی سبھی کو دے رہے، دیتی جا رہی. اور کئی صاحب آتے حضور دے، اور کھاتے جا رہے ہیں. کھاتے کھاتے اخیر میں میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ جانتے ہو یہ کھانا کہاں سے آ رہا ہے؟ تم سمجھ رہے ہو ہانڈی میں سے آ رہا، اندر سے چولہے میں سے آ رہا؟ نہیں نہیں، یہ جنت سے آ رہا ہے. دونوں ہاتھ خالی ہے. کل جہاں ملک جوں کی روٹی غذا، اس شکم کی کنات پہ لاکھوں سلام. اور مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. یہ شان کا مظاہرہ ہوا کہ دو جہاں کی نعمتیں ہیں دنیا کی جنت کی، ان کے خالی ہاتھ، خالی ہانڈی میں جنت کا کھانا آ جائے. صحابہ نے کھایا، علی نے کھایا، نبی نے کھایا. اس کھانے پر آپ دیکھیے گا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مریم، محراب مریم، ہنالک دعا زکریا ربا، ہے نا، زکریا نے پکارا، دار ہنالک دعا زکریا ربا، اپنے رب کو پکارا. محراب مریم سے، عبادت گاہ مریم سے، خانقاہ مریم سے، ہے نا، جہاں حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ عبادت کرتی تھی، عابدہ تھی، زاہدہ تھی، پاکیزہ تھی. کیا تھا؟ بے موسم کے پھل وہاں نظر آ گئے حضرت زکریا کو، اور حضرت زکریا علیہ السلام نبی ہے نا. ہنالک دعا زکریا ربا، پکارا اپنے رب کو، کیونکہ بے موسم پھل دیکھے آپ نے ان کی خانقاہ میں. کہا یہ تو جنت سے ہی آتا ہوگا، جبرائیل لاتے ہو گئے، وہیں سے آ رہا ہے، لہٰذا کیوں نہ میں یہاں کھڑے ہو کے دعا مانگ لوں تو اللہ مجھے بھی نیک اولاد عطا فرمائے گا. دعا مانگ لی، وہیں سے پکارا اپنے رب کو. کہاں سے؟ عبادت گاہ مریم سے، چلا گاہ مریم سے، جہاں مریم سجدہ کرتی تھی، رہتی تھی، اللہ اللہ کیا کرتی تھی، وہاں سے. زکریا نے پکارا، اللہ نے سن لی اور حضرت یحییٰ کی بشارت دے دی، تمہیں ہم بیٹا دیں گے، وہ حصور ہوگا، یہ ہوگا، نبی ہوگا، چار چار صفتیں بھی بتا دی. یہ عظمت ہوگی، یہ عظمت ہوگی، یہ عظمت ہوگی. اندازہ لگاؤ کون مریم؟ یقیناً عیسیٰ کی والدہ ہے، بڑی عظمت والی ہے، بڑی پاکیزہ ہے. ان کی طہارت، ان کے رکوع اور سجدے کا ذکر قرآن میں ہے. اتنی عظمت والے رکوع ہیں ان کے، سجدے ان کی عظمت والے کہ اللہ کا کلام اسے بیان کر رہا. لیکن جہاں مریم کی عظمتیں ہیں، فضیلتیں ہیں کہ زکریا کھڑے ہو کے دعا مانگے اور رب بیٹے کی بشارت دے دے اور بیٹا دے دے، یحییٰ جیسا بیٹا دے دے، وہی سیدہ کائنات خاتون جنت جب اپنے والد سے یوں کہتی ہے، جب آقا فرماتے ہیں بیٹی تم غمگین کیوں ہوتی ہو، اللہ نے تمہیں تمام جنتی عورتوں کا سردار بنایا ہے. اور صرف جنتی عورتوں کا ہی سردار نہیں، دنیا کی بھی تمام عورتوں کا سردار بنایا ہے.
جب یہ بشارت آقا فاطمہ زہرا کو سناتے ہیں تو سیدہ کائنات کیا کہتی ہے؟ آقا اچھا میں تمام کی سردار ہوں؟ ہاں تم تمام کی سردار ہو، سردار کی زبان سے نکل گیا تم سردار ہو، سردار ہو تم، آقا ہو، شہنشاہ ہو عورتوں کی، جنتی بھی اور دنیا کی بھی تمام عورتوں کی۔ تو کہنے لگے اچھا تو میں آسیہ کی بھی سردار ہوں؟ ہاں آسیہ کی بھی سردار، ہاجرہ کی بھی سردار ہوں، ہاجرہ کی بھی سردار، سارہ کی بھی سردار ہوں، سارہ کی بھی سردار، صفورہ کی بھی سردار ہوں، ان کی بھی سردار ہوں، فلاح کی بھی سردار ہوں، رحمت کی بھی سردار ہوں۔ ایوب علیہ السلام کہ اہلیہ کہا رحمت کی بھی سردار، کہا ان کی سردار، کہا ان کی بھی سردار۔ آقا کیا یہ عائشہ صدیقہ ہے، عائشہ ہے، یہ خدیجہ فلاح ہے، کیا میں ان سب کی سردار ہوں؟ ہاں سردار۔ دیکھو خاتون جنت بات کہاں لے جانا چاہتی ہے، ان کی نظر کہاں رکی ہوئی ہے؟ مریم پر آ کے رکی ہوئی ہے، کیونکہ رکوع کا ذکر قرآن میں، ان کے سجدے کا ذکر قرآن میں وہ جو ہے وہ بتایا گیا کہ اللہ کی نشانی ہے، نشانی اعظم ہے عیسیٰ علیہ السلام، بڑی پاکیزہ، ان کی طہارتوں کی دھوم مچی ہوئی ہے آسمانوں پہ، ان کے تقوی کا چرچا ہے انبیاء میں، اتنی عظمت والی ہے مریم۔ تو حضرت فاطمہ مریم تک جا رہی ہے، مریم کیا حضرت تو کہنے لگے کیا حضرت مریم کی بھی سردار ہوں؟ آقا کچھ دیر کے لیے سکوت اختیار فرمایا، تو سکوت ہونا تھا کہ فاطمہ زہرا کی رفتار بڑھ گئی، کیا میں مریم کی بھی سردار؟ پھر کچھ جواب نہ آتا ہوا نظر آیا تو پھر کہنے لگی آقا فرمائیے کیا بات ہے، کیا میں مریم کی بھی سردار ہوں؟ آقا نے فرمایا بیٹی فاطمہ تم یہ بار بار مریم کا نام کیوں لے رہی ہو، یہ مریم کا نام کیوں لے؟ کہاں بڑی رکوع والی تھی، بڑے سجدے والی ہے، اس کا ذکر ہے، اس کا تقوی طہارت کی دھوم مچی ہوئی ہے پاکیزہ لوگوں کے اندر۔ کہاں بیٹی فاطمہ یہ بات ہے، اس بات سے تم مریم کا نام لے رہی ہو کہ بڑے رکوع ہے اس کے یقیناً ہے، بڑے سجدے ہیں یقیناً ہے، لیکن بیٹی فاطمہ تیرا وہ ایک سجدہ جو تو رات کو کرتی ہے مریم کے سارے سجدوں کے برابر ہو جاتا ہے تیرا تو وہ سجدے کی بات کرتی ہو، ان کے تمام سجدے تیرے ایک سجدے کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور تقوی و طہارت کی دھوم کی بات کرتی ہو، یقیناً بڑی پاکیزہ ہے، بڑی تقوی والی ہے، ان کو کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا، لیکن تمہاری شان ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وہ تو خود پاکی ہوئی، یقیناً اس کا ذکر دھوم مچی ہوئی ہے، لیکن تمہاری پاکی کا بیان اللہ اپنے کلام میں ارشاد فرما رہا۔ تمہاری طہارت تو یطہرکم ہے، اور تم ہی پاک نہیں بیٹی فاطمہ، تمہاری شان تو یہ وہاں تنہا مریم پاک ہے، یہاں تو تمہاری اولاد کا بھی ذکر ہے، میری اولاد ہے، وہ بھی وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا ہے، پاک بھی کیا، مطہر بھی کیا، طاہر بھی فرمایا ہے۔ بیٹا تو طاہرہ بھی ہے، مطہرہ بھی ہے، تیری اولاد بھی طاہر و مطہر ہے، پاک بھی ہے، رکوع والی بھی ہے۔ تم جانتی ہو تمہارا بیٹا حسین کیسا سجدہ کرے گا، تم جانتے ہو تمہارا بیٹا جو اور ہوگا زین العابدین ہوگا، جن کی عبادت عابدین کا لقب ہی انہیں ملے گا۔ تم جانتی ہو علی رضا کو کیا لقب ملے گا، رضا کی خوشنودی کا لقب ملے گا۔ تمہاری بیٹوں میں ایک ایک بیٹا ایسا ہے، ایسے لقب پانے والے ہیں، کسی کو صاحب سجادہ کہا جائے گا، زین العابدین کو سجاد کہا جائے گا، زین العابدین کہا جائے گا، کسی کو جو ہے موسیٰ کاظمین کہا جائے گا، یعنی عفو درگزر کرنے والا، کسی کو کچھ کہا جائے گا۔ بیٹا تم گھبراؤ نہیں، میں خلاصے کلام پیش کرا، وہاں اتنی لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہوئی، وہاں تو بھائی اشاروں میں ہی بات ہو جاتی تھی، وہاں تو چند لمحوں میں چند لفظوں میں ہی سب کچھ سمجھ میں آ جاتا، لیکن ہمیں آپ کو سمجھنے کے لیے تھوڑا خلاصہ چاہیے، تھوڑی تشریح چاہیے، تھوڑی تبلیغ چاہیے، تھوڑی تقریر چاہیے، تب سمجھ میں آئے گا۔ وہ تو وہ تھے، وہ اشاروں میں ہی خاموشی میں ہی سمجھ جاتے تھے،
وہ تو ان کو سمجھنا تو کیا سمجھنا، وہ تو ایک ہی لفظ میں سب کچھ سمجھ جائے، انہیں صرف اتنا کہا جائے الف تو سب کچھ سمجھ جاتے ہیں، بے تو سب کچھ سمجھ جاتے ہیں، ہمیں پوری تختیب پڑھنی پڑتی ہے، ہمیں بہت کچھ سمجھنا، اس لیے خلاصہ کر دو، کہا بیٹا تمہاری اولادوں میں جانتے ہو کون ہوگا؟ غوث الوقت غوث اعظم بھی ہوگا۔ اچھا وہ کیسا ہوگا؟ کہا وہ کہے گا کہ میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم اپنے ہتھیلی میں رائی کے دانے کو دیکھتے ہو۔ بیٹا تم فکر نہ کرو، تمہاری اولاد میں ایک معین الدین حسن بھی ہوگا۔ کیسا ہوگا؟ کہا کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، لوگ چہرہ دیکھتے جائیں گے، کلمہ پڑھتے چلے جائیں گے، بت پرستی چھوڑ کر حق پرستی کرتے چلے جائیں گے۔ بیٹا تم فکر نہ کرو، تمہاری اولاد میں ایک علاؤالدین علی احمد صابری بھی ہوگا، کلیر کا راجہ ہوگا، وہ بھی ہوگا، وہ ایسے اپنے اندر فضل و کمال رکھیں گا کہ دنیا ان کی گھون گاتی ہوئی نظر آئے گی۔ بیٹا تم فکر نہ کرو، تمہاری اولاد میں یعنی ہماری اولاد میں، تمہاری اولاد میری اولاد، میری اولاد تیری اولاد ایک ہی ہے، ایک ہی ہے۔ بیٹا ایسے ہوگے کہ قطب الدین بختیار کاکی ہوگے، قطب الاقطاب ہوگے، اتنی بڑی ہستی ہوگی، یہ بات ہوگی، ان کے اندر یہ راز ہوگا۔ پھر ان کے بعد محبوب الہی نظام الدین اولیاء ہوگے، محمد نام ہوگا، ان کی اولاد جو ہے ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ جو ان کے پاس آئے گا قرآن پڑھنا سیکھنا شروع کرے گا، وہ شروع تو کرا دیں گے، حفظ کرنا شروع کرا دیں گے، علم دینا شروع کرا دیں گے، بس شروع کرانا ان کا کام ہوگا، باقی آگے خود بخود اسے علم آ جائے گا۔ وہ ایک پارا حافظ بنائیں گے، باقی 29 خود بخود ہو جایا کرے گا۔ کہاں بیٹا تمہاری اولاد میں فکر نہ کرو، ایسے ہے، یعنی ہماری اولاد میں ایک ہی ہے، آل رسول کہو، آل علی کہو، آل فاطمہ کہو، آل حسنین کہو، ہے نا، ایک ہی ہے۔ کہاں ایسے ہوگے کہ بیٹا فکر نہ کر، ہماری امت بڑی طویل ہے، بہت لمبی زندگی ہے، مجھے لوگوں نے نہیں دیکھا، میرے حسنین کو نہیں دیکھیں گے، لیکن فکر نہ کرو ہماری اولادوں میں ایسے بھی ہوگے کہ ہماری تمہاری پوری شباہت لے کر ہم شبیہ رسول بن جائیں گے، تاکہ لوگ انہیں دیکھیں گے اور سوچیں گے کہ میں شاہ عالم کو نہیں شاہ دو عالم کو دیکھ رہا ہوں، میں انہیں دیکھ رہا ہوں۔ ان کے اندر ہماری اولادوں میں ایسے ہوگے، علی حجویری داتا گنج بخش ہوگے، گنج بخش فیض عالم ہوگے۔ ہماری اولادوں میں، تیری اولاد میں ایسے پاک پوتر ہوگے، اتنی تقوی و طہارت کے بادشاہ ہوگے، اتنے اہل نظر ہوگے، اہل کمال ہوگے کہ اللہ دنیا ان کی غلام ہوگی، دنیا ان کے در پہ جائے گی، دنیا ان کی چوکھٹ چومے گی، دنیا ان کی قدم بوسی کرے گی۔ ابا حضور تو قدم بوسی کرے گی، دست بوسی کرے گی تو اچھا گناہگار بہت ہیں ہماری امت میں، نانا جان آپ کی امت میں آخری میں زمانے میں بڑے گناہگار ہوگے، گناہ پھیلتا جائے گا، گناہوں کی دنیا ہوگی، ہر کوئی امتی گناہگار ہوگا۔ اے ابا حضور ان کی بخشش کیسے ہوگی، ان کی نجات کیسے ہوگی؟ کہاں پھر اللہ تعالیٰ تمہاری اولادوں کے صدقے میں ان کے لیے راہ نجات کھول دے گا، راہ نجات، ایسی راہ نجات کھولے گا کہ چور آئے گا تو ولی بن کر جائے گا۔ حجاج بن یوسف حسن بصری کا بوسہ دے دیں گے تو اللہ مغفرت فرما دے گا۔ حضرت بابا فرید کے مرشد چشتیہ سلسلے کے عظیم ترین بزرگ جب وہاں سے کسی ظالم کا گزر ہوا، صرف دیکھا کہ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، آئے اور ادب سے سلام کر کے نکل گئے۔ انتقال کے بعد پوچھا کہاں ہے؟ کہاں تو جنت میں۔ کہاں کیسے؟ تو ظالم تھا، گناہگار تھا۔ کہا صحیح بات ہے، لیکن حضرت کا ایک مرتبہ احترام کیا کر لیا، اللہ نے بخش دیا۔ اچھا ابا حضور یہ بتائیے گا کہ کیا حسن و حسین کی طرح کوئی مجاہد بھی ہوگا، کوئی غازی بھی ہوگا، کوئی شہید بھی ہوگا؟ ہاں بیٹا، ایک نہیں کئی غازی آئیں گے۔ ارے ایک ہی کا میں تمہیں نام بتاؤ، سید سالار مسعود غازی بن کر آئے گا۔ کہا کیسا ہوگا وہ ہماری اولاد میں؟ کہا وہ ایسا ہوگا، وہ سید سالار مسعود غازی شاہ ہندوستان، شیر حق، فاتح ہندوستان، وہ ایسا ہوگا کہ ہر آدھے گھنٹے میں خواجہ خضر علیہ السلام جن کے مزار پہ آیا کریں گے۔ کہا سرکار ہماری فقیری تو بہت زبردست ہے، کیا آخری زمانے میں بھی فقیر ہوگا؟
ہاں ہاں ہوگا نا بیٹا، ایک نہیں کئی فقیر ہوگے، بہت چھپے ہوں گے، لیکن خدا جسے ظاہر کرے گا اس کا نام بتاتا ہو، کون ہوگا؟ دنیا اسے وارث عالم پنہا کہہ کے یاد کرے گی۔ کیسا ہوگا؟ کہا وہ کہہ دے گا سنو سنو میرے مریدوں بے خوف ہو جاؤ، تم نے میرا ہاتھ نہیں میں نے تمہارا ہاتھ پکڑا ہے، اور یہ وارث اس وقت تک تجھے نہیں چھوڑے گا جب تک پل صراط سے پار نہ لگا دے۔ وہ ایسا فقیر ہوگا، آخر میں اور راستے کھولیں گے تیری ہی اولاد سے ہوگا۔ غمگین نہ ہو، تو ایسی سردار ہے، تو اولادوں کی بھی سردار، عورتوں کی بھی سردار، تجھے بنایا ہی ایسا ہے۔ اگر اور آگے جائے تو کہیں ہے کہے کئی ولی ہے۔ آئیے کچھوچا کی سرزمین پہ بھی سیر کر لیتے ہیں۔ اللہ اللہ، کہاں پا حضور؟ اچھا یہ سب ہوں گے؟ ہاں ہاں، امتیوں کے لیے راہ نجات کھولیں گے، راہ ہدایت کھولیں گے، ہے نا، راہ دلاتے رہیں گے، راہ دکھاتے رہیں گے، راہ پر بلاتے رہیں گے، ہدایت کی راہ پر بلاتے رہیں گے۔ عجیب عجیب انداز ہوگا۔ اچھا کیسا ہوگا؟ کہا پھر میں تمہیں بتاتا ہوں، ایک سید مخدوم اشرف ہوگا۔ اچھا بڑا عبید و زاہد مرد کلندر ہوگا، عبدالرزاق نور العین کو اپنا بیٹا بنائے گا، اور پھر ان کی نسل چلے گی۔ مخدوم کا خود کا فیضان الگ ہوگا اور خاندان کا فیضان الگ ہوگا۔ بیٹا یہ تیرے ہی تو اولادیں ہیں، یہ میری ہی تو اولادیں ہیں۔ اور دنیا بھر میں آپ نظر کرتے چلے جائیں، کتنے ہیں، بندہ نواز چلے جائیے، حاجی علی چلے جائیے، شاہ عالم قطب عالم مخدوم جہانیاں جہاں گشت۔ بیٹا ہماری اولاد میں ایک سید جلال الدین ہوگا جسے مخدوم جہاں کہا جائے گا، جہانیاں جہاں گشت۔ کیا ہوگا ابا حضور؟ وہ کہا پوری دنیا کی سیر کرے گا، پوری دنیا کی 3 بار سیر کر کے لوگوں کو ہدایت دے گا، لوگوں کو رہنمائی کرائے گا، لوگوں بھٹکے ہو کو جو ہے راستہ دکھائے گا۔ سبحان اللہ۔ کہا بیٹا وہ ایک مریم ہے، بہت عظمت والی ہے، بہت عظمت والی ہے، لیکن فاطمہ، بیٹی فاطمہ تیرا جو مقام ہے وہ تیرا مقام ہے۔ اس گفتگو کو ذہن میں رکھ کر اقبال کی بات لائیے، علامہ اقبال کی نظر، ان کا علم، کہتے ہیں مریم کی نسبت عیسیٰ سے ہے اور فاطمہ کی نسبت مصطفیٰ سے ہے۔ نسبت سے چیز اعلیٰ ہوتی ہے۔ مریم کی تو نسبت اقبال کہتے ہیں یقیناً عظمت والی ہے، مگر ان کی نسبت عیسیٰ سے ہے، عیسیٰ بھی عظمت والی، لیکن یہاں تو پھر حضور سے نسبت ہے، شہزادی رسول ہے، شہزادی رسول ہے۔ اب نسبت تو حضور فاطمہ زہرا کی اعلیٰ ہے، حضور جیسا تو حضور کی نسبت مل گئی، شہزادی رسول ہونا تو فاطمہ مریم سے بھی افضل، مریم سے بھی اعلیٰ، بلکہ مریم کی سردار۔ افضل ہونا اور ہے، سردار ہونا اور ہے، اعلیٰ ہونا اور ہے، سردار ہونا اور ہے۔ بھائی ایک آدمی دوسرے آدمی سے افضل ہے، یہ عالم دوسرے عالم سے افضل ہے نا، یہ مدرس دوسرے مدرس سے افضل ہے نا، فلاں ولی سے افضل ہے کیونکہ ان کے دادا پیر ہیں، ان کے بڑے ہیں فلاں، لیکن یہ تو افضل ہے، فضیلت والے ہوتے ہیں۔ لیکن سردار کی بات الگ ہے، جو سردار ہوتا ہے باقی سب اس کے غلام ہوتے ہیں۔ مطلب مریم سے صرف فاطمہ زہرا افضل ہی نہیں، فاطمہ سردار ہے تو مریم کون ہوئی؟ خادمہ ہوئی، ہے نا، سردار کی خادمہ ہوتی ہے، سرکار کی خادمہ ہوتی ہے نا، شاہوں کی خدمت گزار ہوتے ہیں۔ وہ افضل اعلیٰ کی بات ہی ختم ہو گئی، پورا الگ ہی ہو گیا، پورا الگ کہ سردار ہے، یہ سردار بنا دیا، آقا نے سردار بنا دیا، اور یہ پنجتن ہے ہی سردار۔ اب خادمہ ہے کون؟ مریم۔ اسی لیے تو جب جنت میں جائیں گے تو مریم جن کی نوک کو لے کے جائے گی، جانتے ہو مریم جب مریم کا اتنا اونچا مقام ہے، لیکن مریم، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کل قیامت کے روز جنت میں جس سواری پر فاطمہ زہرا جائیں گی اس کی نکیل تھام کر کے جائے گی۔ خادمہ ہے، یہ سردار ہے، یہ خادمہ ہے، یہ آقا ہے۔ اب خادم کا یہ مقام ہے کہ عیسیٰ پیدا ہو رہے ہے نا، روح اللہ پیدا ہو رہے ہیں، صاحب کتاب پیدا ہو رہے ہیں۔
بچپن میں کلام کرنے والے پیدا ہو رہے ہیں، چوتھے آسمان پہ اب تک ہے وہ پیدا ہو رہے ہیں، زندہ رہیں گے وہ پیدا ہو رہے ہیں، واپس آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام، وہ مریم سے پیدا ہو رہے ہیں، وہ عیسیٰ نبی نعلہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، وہ مریم، مگر وہ مریم کون ہے؟ خادمہ ہے، سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اے عورتو تم اگر سیدہ کی صحیح معنوں میں خادمہ بن جاؤ تو کل قیامت میں جو ان کی چادر ہوگی، جو ان کا دامن ہوگا، اس میں تمہیں پناہ ملے گی۔ جیسے ہم کو کالی کملی میں علی مرتضیٰ، علی اکبر، ایسے عورتوں کے لیے حضرت زینب، حضرت فاطمہ زہرا، حضرت عائشہ صدیقہ، تو کیا کرنا ہوگا عورتوں کو؟ پردہ کرنا ہوگا، تقوی و طہارت سے زندگی گزارنا ہوگا، عابدہ زاہدہ بننا ہوگا، راکعہ ساجدہ بننا ہوگا، یعنی رکوع کرنے والی، ذکر کرنے والی، پردے میں رہنے والی، احتیاط کرنے والی ہے نا۔ یہ ساری چیزیں کرو گی تو کیا ہوگا؟ قیامت میں فاطمہ زہرا کا پڑوس ملے گا، ان کی چادر میں جگہ ملے گی، فاطمہ زہرا خوش ہو جائے گی، قیامت میں تمہارا کام بن جائے گا۔ اگر یہاں پردہ کرو، کیونکہ خاتون جنت فرماتے ہیں عورتوں کے لیے کہ مجھے سب سے زیادہ جو عمل میں پسند ہے وہ پردہ ہے، آپ خود نے بھی کیا بے انتہا، اور جو کرتی ہے آپ بے حد خوش ہو جاتی ہے۔ تقوی اختیار کرو، طہارت اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، عورتوں کو چاہیے چیزیں اختیار کریں تاکہ سیدہ کونین کا آخرت میں بھی سایہ ملے، دنیا میں بھی سایہ مل جائے، دنیا میں بھی سایہ مل جائے۔ اب ذرا خادمہ کی عبادت گاہ کا مقام کیا ہے کہ حضرت زکریہ وہاں کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اولاد کی بشارت ملتی ہے، اولاد کے لیے دعا کرتے پکارتے ہیں تو وہاں ان کو بشارت دی جاتی ہے، حضرت یحییٰ پیدا ہوتے ہیں علیہ السلام۔ اب اندازہ لگاؤ کہ مریم کی عبادت گاہ کا مقام یہ ہے، مریم کی محراب عبادت کا یہ مقام ہے، اس مصلی کا یہ مقام ہے، اس جگہ کا یہ مقام ہے جہاں مریم عبادت کر لے، اس کا مقام یہ ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہے۔ حضرت زکریا کی دعا قبول ہو گئی، دعا قبول ہو گئی تو سوچو فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، چاہے آرام گاہ کہو یا چاہے اپنی روحانی اولادیں جہاں چھوڑی ہوئی ہیں وہ کہو، یا آپ کے نام کی برکت کہو، میں کہوں گا، یہی کہوں گا کہ مریم وہ ہے کہ جہاں جا کر عبادت کر لی جائے تو قبول، دعا مانگ لی جائے تو قبول، اور فاطمہ وہ ہے کہ ان سے نسبت اور محبت کر کے بھی دعا مانگ لی جائے تو قبول، ان کے نام کا وسیلہ دے کے بھی کر لی جائے تو سجدے قبول، کیونکہ سردار ہے، خادمہ کا یہ مقام ہے تو سرداروں کا مقام کیا ہوگا؟ وہ فاطمہ زہرا ہے، وہ سلام اللہ علیہ ہے۔ حضرات کیا ہوا؟ حضرت علی جب سارا کھانا کھا چکے، کھانا جنتی کھانا، وہاں جنت سے پھل آتا تھا، اور فاطمہ زہرا کے گھر کی یہ شان ہے کہ یہاں سے جنت میں جاتا ہے، جنت سے آنا اور ہے، اور جنت میں اپنا کھانا جانا تبرک کے طور پہ یہ اور ہے۔ تو فاطمہ کا مقام یہ ہے، ان کے گھر کا مقام یہ ہے، ان کے لنگر کا مقام یہ ہے۔ تو بہرحال جب یہ ہو گیا تو اب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب سارے چلے گئے تو ہاتھ اٹھا رہے، مولا وہاں ایک ایک غلام آزاد کیا تھا، ایک ایک قدم کے بدلے میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے نانا کے ایک ایک امتی کی مغفرت کر دی جائے، ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک امتی ہی کو ہی بخش دے تو کریم ہے۔ ابھی فاطمہ زہرا کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی، حضور تو ابھی گھر کے باہر یا اندر بس وہیں تھے، کہیں جا رہے تھے، روانگی کی تیاری ہوگی، جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے یہ بشارت لے کر کہ آقا اللہ تمہیں سلام کہتے ہو، سلام کے بعد یہ بشارت دیتا، کیا بشارت دیتا ہے کہ آپ اب جتنے قدم چل کر کے اپنے دولت قدے اپنے گھر مبارک کی طرف جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ایک ایک قدم کے بدلے میں 1,000 امتیوں کی مغفرت فرما دی ہے۔
اور یہ بشارت آپ علی و فاطمہ کو سنا دو، انہوں نے دعا مانگی ہے، بشارت سنا دو۔ کیا دعوت تھی، کیا شاہی دعوت تھی، کیا کام ہو رہا ہے۔ ان کی دعوت میں بھی امت کی مغفرت ہو رہی ہے نا، ان کی نکاح میں بھی مغفرت ہوئی ہے، مہر جو تھا امت کی مغفرت۔ اور جب نکاح ہوا تھا تو ایک اور بات عرض کر دوں، عرش پر جو آسمانوں پر ایک درخت ہے، فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اسے ہلاؤ گراؤ، ہلایا تو پتے جڑے۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا بتاؤ کتنے پتے ہیں، یہ کتنے پتے جڑے ہیں علی و فاطمہ کی نکاح کے وقت؟ تو جبرائیل علیہ السلام ہے بھائی، ساری گنتی جانتے ہیں سب، جبرائیل ہے، وہ سردار ہے، ملائکہ ہیں۔ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہے اللہ عز و جل، جتنا دنیا میں قیامت تک علی و فاطمہ کے چاہنے والے ہوں گے اتنے پتے گرے ہیں، کہا اسی کو جنت کا ٹکٹ بنا دو۔ علی و فاطمہ سے جو محبت کرے گا قیامت میں یہی درخت کا پتا جنت کی ٹکٹ بن کر اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے سیدہ کی، کیا جنت کا ٹکٹ بھی کیا، وہ نکاح کی خیرات ہے، وہی پتہ ہمارے ہاتھ میں ہوگا انشاءاللہ، انشاءاللہ عز و جل۔ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، اور پہنچنے کے بعد یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین یہ نعرے بھی لگاتے جائیں گے، اور یہ نعرہ ہوگا ہی، کیونکہ یہی تو پنجتن سردار ہے جنت کے، یہی سردار ہے جنت کے بھی، یہی سردار دنیا میں بھی یہی سردار، اور یہ تو ایسے سردار ہے کہ جسے چاہے سردار بنا دیتے ہیں، جب چاہے سردار بنا دیتے، چاہے تو انسان کو، چاہے تو جنات کو، چاہے تو پتھر کو، چاہے تو درخت کو، چاہے تو حجر کو، چاہے تو کسی کو بھی اٹھا لیتے ہیں، کس پہ بھی نظر کر دیں، سردار ہے یہ پنجتن۔ اسی لیے عزیزان محترم، ان سے محبت کرو، عورتوں سے بھی کہوں گا ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو، ان کی محبت جنت کی ضمانت ہے، ایمان کی سلامتی ہے نا، یہ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا، یہ ہے سب کچھ ہے، اور یہ ہے تو ہم ہیں، یہ ہے تو آباد رہیں گے، ان کی محبت رہے گی تو قبر میں کامیاب رہے گے، پل صراط میں کامیاب رہے گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی محبت میں جلائے، ان کی محبت میں سلائے، اور ان کی محبت میں اٹھائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔